کہ افسوسناک واقعہ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھے ہیں جناب اسپیکر، اور تاریخ ہمیشہ یہ یاد رکھے گا کہ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا تو اسی لاہور شہر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے نے اپنے آپ کو آگ لگا دیا تھا احتجاجاً۔ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو جلا وطنی کے بعد اسی لاہور شہر میں واپس آئی تھی 1986 میں، تو قائد عوام کا قاتل زندہ تھا اس وقت، اور وہ ایوان صدر میں بیٹھا تھا۔ آج بھی ہمیں پتہ ہے جناب اسپیکر کہ لاہور اور اسلام آباد کا کتنا فاصلہ ہے، اور جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو لاہور ایئرپورٹ پہ اتری اور 3 ملین محترمہ بینظیر بھٹو پہنچتی اور کہتی کہ قائد عوام کا قاتل اسلام آباد میں بیٹھا ہے، شہید شاہ نواز بھٹو کا قاتل اسلام آباد میں بیٹھا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں پہ تشدد کرنے والا اسلام آباد میں بیٹھا ہے، ہمارے کارکنوں کو جیل میں رکھنے والا اسلام آباد میں بیٹھا ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو سکھر جیل میں بند کرنے والا اسلام آباد میں بیٹھا ہے، مادر جمہوریت شہید محترمہ مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو کو جنہوں نے بیگم نصرت بھٹو کو جلا وطن کروایا وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہے، جو اس جماعت کے کارکنوں کو تخت دار پہ لٹکایا وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہے، اور اگر شہید محترمہ بینظیر بلاول بھٹو زرداری اس وقت خطاب کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے، اور دوسری جانب پی ڈی ایم کا جلسہ جاری ہے جہاں مریم نواز خطاب کر رہی ہیں۔ جسٹس منیر کی حوالہ دیتے ہیں جسٹس کارنیلیس کا اور پیروکاری کرتے ہیں جسٹس منیر کی۔ جس قلم کو آپ بے دردی سے عمران داری کے لیے چلاتے ہیں، انصاف کا خون کرنے کے لیے چلاتے ہیں، آئین کو توڑنے کے لیے چلاتے ہیں، آئین کو ری رائٹ کرنے کے لیے چلاتے ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کے اس قلم کو طاقت جو ہے وہ پاکستان کے آئین نے دی ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ نے دی ہے، پاکستان کے منتخب وزرائے اعظم نے دی ہے، آپ کے اس قلم کو طاقت آپ کے منتخب نمائندوں نے دی ہے۔ ہم 75 سال کے ہو گئے پاکستانیوں، مگر ہماری قسمت نہیں بدل سکی کیونکہ آپ کی قسمت نہیں بدل سکی، 23 کروڑ عوام کی قسمت نہیں بدل سکی، کیونکہ
میں کچھ لوگ جو بیٹھتے ہیں ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. ایک شخص جو جب خود وزیر اعظم تھا تو نیب کا تعریفیں کرتے نہیں تھکتے. جب خود وزیر اعظم تھا تو وہ مزہ لیتا اس بات پہ کہ میاں محمد نواز شریف کو اس نے گرفتار کروایا، کہ میاں محمد نواز شریف کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کروایا. وہ خود خوش ہوتا تھا جناب اسپیکر، خود خوش ہوتا تھا کہ آج جو ہمارا وزیر اعظم ہے وقت کا حزب اختلاف تھا، جو کینسر پیشنٹ تھا، کہ اس کو گرفتار کروایا. جناب اسپیکر وہ خوش ہوتا تھا جب اس کے مخالفین پکڑے جاتے، جب اس کے مخالفین کے گھر کے عورتیں کو پکڑے جاتے، تو جو اس کرسی پہ بیٹھا تھا اس وقت وہ خوش ہوتا تھا، وہ مزہ لیتے تھے ان چیزوں سے. جہاں تک صدر زرداری یا گرفتاری کی بات ہے، جہاں تک فریال تالپور صاحبہ کی گرفتاری کی بات ہے، جناب اسپیکر اس سے یہ ہو نہیں پا رہا تھا. اس وقت کا نیب چیئرمین کہتا تھا کہ گرفتار تو جب کنوکٹ ہو جاؤں میں کر لوں گا، ابھی تک تو ابھی بینکنگ کورٹ سے لے کے یہ ہمارے پاس کیس آیا ہے، کیس ٹرائل کریں گے، کنوکٹ ہو جائیں گے، گرفتار. خان صاحب کا ری ایکشن کیا تھا کہ جو وہ جب ہدایت دے رہے تھے باقی ممبران اسمبلی کو بھی پکڑا جائے، تو وہ نیب چیئرمین جب نہیں مان رہا تھا تو اس کا کوئی ذاتی سکینڈل بنایا گیا. ٹی وی چینلز پہ کسی عورت کی ٹیپ چلایا جا رہا تھا، اور بعد میں پتا چلا کہ اس عورت کو خود وزیر اعظم نے وزیر اعظم ہاؤس میں بند کیا تھا تاکہ دھمکیاں کے تھرو، بلیک میل کے تھرو وہ اپنا نیب چیئرمین کو مجبور کر دیتا کہ صدر زرداری کو بھی پکڑے اور فریال تالپور صاحبہ کو بھی پکڑے. جب وہ فریال تالپور صاحبہ تو ہاسپٹل میں تھی، اور جو ہم عدالتوں کا اس نظام سے جس کو علم ہے، ایکسپیرینس ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ جب آپ ہاسپٹل میں ہو، آپ ایڈمٹ ہو، تو جب تک ڈاکٹر نہ کہے کہ آپ فٹ ہو، آپ ہیلتھی ہو، تب تک وہ آپ کو گرفتاری نہیں کیا جا سکتا. تو چاند رات پہ فریال تالپور صاحبہ اسی اسلام آباد کے ہاسپٹل میں تھی. وہاں کے ڈاکٹرز، وہاں کا جو بھی ایم ایس تھا، وہ نہیں مان رہے تھے. کتنے بیماریاں کے باوجود وہ لکھ کے دے کے بیماری نہیں ہے آپ گرفتار کریں. تو خان صاحب نے کیا کیا؟ یہ جو عید کا رات ہے جناب اسپیکر، یہ اگست 2019 کا جو بھارت نے حملہ کیا تھا اس کے ارد گرد تھا. مجھے یہ یاد ہے، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس لیے کہ بھارت نے یہ سنگین حملہ کیا ہے کشمیر پہ، اور ہمارا وقت کا وزیر اعظم کا جو رد عمل تھا وہ اسی کرسی پہ کھڑا ہو کر کہا تھا کہ میں کیا کروں. میں نے محسوس کیا کہ ہمارے کشمیری بہن بھائی خود مایوس ہوں گے. ان کا حوصلہ کو اٹھانے کے لیے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھانے کے لیے میں اپنا عید کا نماز لڑکانوں کے بجائے مظفر آباد میں عید مناؤں. تو اس چاند رات پہ میں راستے میں تھا، میں کشمیر جا رہا تھا. پیچھے سے پتا چلا کہ خان صاحب نے اس ایم ایس کو ہاسپٹل کا چاند رات پہ تبدیل کروایا، کسی اور کو نامنیٹ کیا،
تاکہ وہ چٹھی دے دیتے اور فریال تالپور صاحبہ کو رات کے اندھیرے میں ہاسپٹل سے گھسیٹ کے جیل میں ڈالا گیا. یہ وہ چھوٹے چھوٹے حرکتیں تھے. اور پھر ہمیں کہا کہ 4-3 کے اکثریتی فیصلے کو نہ مانو اور 3-2 کے اقلیتی فیصلے کو مانو. اب مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ فیصلہ اکثریتی ہوتا ہے یا اقلیتی ہوتا ہے؟ ہم کیوں مانے وہ فیصلہ جو آپ نے بدنیتی سے دیا؟ ہم کیوں مانے وہ فیصلہ جو آپ نے جھوٹ بول کے دیا؟ اور اس کے بعد آپ نے یہیں پر نہیں رکے، آپ نے 4-3 کے معاملے میں اور 3-2 کے معاملے میں اپنے ساتھی ججز سے بھی جھوٹ بولا. اور اتنا جھوٹ بولا، کرسی کا اتنا غلط استعمال کیا کہ آپ کے ساتھی ججز، آپ کے فیلو ججز، آپ کے بردر ججز کی چیخ اٹھے کہ یہاں سے بدنیتی کا مظاہرہ ہو رہا ہے. آپ نے عمران کی اتنی زیادہ اور ڈٹائی سے سہولت کاری کی عمر بندیال صاحب کہ آپ کے فیلو ججز کو لکھنا پڑا کہ آپ کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھ کے کہا تھا کہ خان صاحب ایک دن ہم اپوزیشن میں ہوں گے. خان صاحب کو اس وقت تو فکر نہیں تھا جناب اسپیکر، اور اس کے خلاف جب وہی نائب جس کا تعریفیں کرتے خان صاحب تھکتا نہیں تھا، باہر کا پیسہ بنا ہوا کیس، اگر ہم ہوتے، اگر رانا ثناءاللہ صاحب ہوتا، اگر نوید قمر صاحب ہوتا، اگر آپ ہوتے راجہ صاحب، اگر ہم اجازت دے دیتے اسی ملک صاحب کو کسی یہ جو این سی اے کا جو ڈیل ہے یہ آپ کا اور این سی اے کے درمیان ہے، اس میں تو پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ ایسا کرے 190 ملین پاؤنڈز جو آپ کا ہے آپ جا کے بھرو اپنا جو فائن ہے سپریم کورٹ میں، کوئی مسئلہ اس میں تو نہیں ہے. راجہ صاحب اگر آپ ایسے کام کرتے اب کہاں بند کر، آپ تو سپیکر ہوتے ہوئے ان کو ادھر اس کرسی سے اٹھا کے بند کر دیتے. کہتا ہے ٹرسٹی میری تو جو سابق خاتون اول ہے تو ٹرسٹی تھی، اس کی کیا قصور؟ جناب اسپیکر مریم شریف اور فریال تالپور صاحبہ ٹرسٹیز ہی تھے، تب اس کو کوئی فکر نہیں تھا. یہی نیب جس کا ہم نے ترمیمیں لے کر آئے، آپ نے پاس کروایا ہے، اس کا فائدہ تو عمران کا ہو رہا تھا. جب ہم نے اپوزیشن میں وہ ترمیمیں لے کر آئے، اس لیے عمران نے کہا کہ ہم این آر او مان رہے ہیں، ہم اپنا کیسز کو ختم کرنا چاہتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کو اس وقت کہ ہم اپنے لیے نہیں، ہم اس کے لیے یہ ریفارمز کی تجویز کر رہے ہیں. تو ہوا کیا جناب اسپیکر، اسی نیب جب یہ کیس ملا، حکومت نے نہیں، وہ بار بار یہ کہتے تھے نا رانا صاحب جب ہم اپوزیشن میں تھے کہ ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو نیب کا بنا ہوا کیس ہے، نیب تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور نیب نے 190 ملین پاؤنڈز کا چوری پکڑا ہے، اور اگر اس کا تشخیص کرنا ہے تو عمران کو پکڑنا ضروری تھا. خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا کورٹ کے پریمیسز سے. شرجیل میمن صاحب کو خان صاحب کی حکومت نے کورٹ کا پریمیسز سے ہی گرفتار کیا. میرا جو سپیکر ہے سندھ اسمبلی کا آغا سراج جو آج تک گرفتار ہے، خان صاحب نے سپیکر کا ہاؤس پہ حملہ کر کے ان کو گرفتار کروایا. چلے مان لیتے ہیں جگہ غلط تھا، مگر گرفتاری تو صحیح تھا، گرفتاری تو ہونا تھا نیب کے قانون کے مطابق. اور اس گرفتاری کی رد عمل میں
کیا پی ٹی آئی نے پرامن احتجاج کا کال دیا جناب اسپیکر؟ کیا پی ٹی آئی نے جلسے کے اعلانات کیے جناب اسپیکر؟ نہیں. پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کا سیاسی رد عمل نہیں دینا، ہم نے ایک وائلنٹ رد عمل دینا ہے اس کا. انہوں نے اس رات سے پہلے جو سازش کی، لیکن جس سازش پہ انہوں نے عمل درآمد کیا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دہشت گرد تنظیم بن کے رد عمل کریں گے، وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ رد عمل نہیں دیں گے. اور جو افسوس کی بات ہے جناب اسپیکر، کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ججز انصاف کے ساتھ دیں، اینڈ جو اکیوزڈ ہے وہ تو فیوریٹ چائلڈ آف دا لا ہوتا ہے. اور اصولی طور پہ جس طریقے سے خان صاحب کو اسپیشل ریلیف دیا گیا ہے کورٹ کو، یہ تو رانا ثناءاللہ صاحب پہ، جب خان صاحب نے پتہ نہیں کتنا کیجیز ہیروئن کا ڈال کے گرفتار کروایا اور ڈیتھ سیل میں بٹھایا، تو یہی جسٹس بندیال صاحب کو رات کے اندھیروں کو کورٹ کو طلب کرنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ رانا صاحب کو آپ پیش کریں. یہ موقع رانا ثناءاللہ صاحب کو نہیں ملا. خان صاحب کو جس طریقے سے جوڈیشری فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اس پہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. میں فوکس اس بات پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا رد عمل کیا ہے، کہ انہوں نے اس بات پہ کہ خان صاحب کو وہ پورا رات ہی نہیں ہوا تھا نا، ایک دن بھی ایک رات بھی اس نے گزارا نہیں تھا جیل میں، اس کی رد عمل جو تھا وہ وائلنس تھا. انہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے، پتھر اٹھائے، لاٹھی اٹھائے، بندوق اٹھائے. اور وہ وقت ہوتا ہے کہ پورا ریاست کو ایک ہو کے جواب دینا پڑتا ہے جناب اسپیکر. جو افسوس کی بات ہے کہ خان صاحب کے ساتھ تو اظہار یکجہتی اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے اعلیٰ عدلیہ تک تو ہوتا رہا نا. کسی نے جناح ہاؤس کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھایا، کسی نے جی ایچ کیو کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نائس ٹو یو سی یو کے بجائے عدالت کو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا، دہشت گردی کا مزاحمت کرنا چاہیے تھا، اور خان صاحب کو موقع فراہم کرنا چاہیے تھا کہ آپ فیصلہ کرو کہ آپ دہشت گرد کے تنظیم ہو یا آپ سیاسی جماعت ہو. اور اگر وہ سیاسی جماعت ہے تو چلے پھر آپ سیاسی جماعت کے طور پہ اس کے روایہ رکھیں. لیکن اگر وہ انکار کرے کہ میں اس سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کروں گا، اس کا مزاحمت نہیں کروں گا، اس کا معافی نہیں مانوں گا، تو پھر اس کا مطلب کہ یہ ایک سیاسی جماعت نہیں رہا، یہ اب ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن بنا ہے. اور اگر ان کا فیصلہ یہ ہے تو پھر اس عوام کو بھی ان کو ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن کی طرح ٹریٹ کرنا پڑے گا، اس ادارہ کو بھی اس کو ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن کی طرح ٹریٹ کرنا پڑے گا. یہ عادی ہو چکے ہیں جناب اسپیکر، یہ ہر آرا پہ حملہ کر چکے ہیں. یہ وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس نے ہر ادارہ پہ حملہ کیا. شروع ہوئے تو اس پارلیمان سے شروع ہوئے 2014 میں. اس حملہ کے جواب میں ہمارے ادارے میں، خاص طور پہ ہمارا جو انصاف کے ادارے ہیں، ہم کچھ نہیں کر پائے. پھر وہ حکومت میں آئے. وہ ٹاور دیکھو تمہارے پیچھے، ٹوین ٹاور اعجاز الاحسن کی کرپشن کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور مظاہر علی نقوی جس کے خلاف غبن کا، کرپشن کا ریفرنس گیا ہوا ہے، لیکن اس پہ سانپ بن کے بیٹھے. صرف عمران خان کرپٹ کا تحفظ نہیں ہو رہا، اپنے کرپٹ ساتھیوں کا، ججز کا بھی تحفظ ہو رہا ہے، کیونکہ ایک جج کو اگر اس کے خلاف کارروائی کھلتی ہے تو ان کے نمبر کم ہو جاتے ہیں.
یہ دیکھو یہاں سے چوروں کو ڈاکوؤں کو سزا ملنی تھی، عمر عطا بندیال صاحب کھل کے چوروں اور ڈاکوؤں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ اور آج جو پاکستان میں آپ نے دیکھا میرے بھائیوں، آج آپ پرامن احتجاج کر رہے ہو، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے، پتہ نہیں ٹوٹا، گملہ نہیں ٹوٹا، کسی درخت کو نقصان نہیں پہنچا، کسی گرین بیلٹ کو نقصان نہیں پہنچا، کوئی پولیس کی گاڑی نہیں جلائی، کوئی رینجرز کی گاڑی نہیں جلائی۔ اور ان کے لاڈلے کو، عمر عطا بندیال صاحب کے لاڈلے کو، جس کو انہوں نے، جس کی پرورش اپنی گود میں بٹھا کر کی، جب 25 مئی کو لانگ مارچ ہوا، پورے اسلام آباد میں آگ لگا دی گئی، تو عمر عطا بندیال صاحب اپنی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں کہتے ہیں ہو سکتا ہے عمران خان نے آگ نہ لگائی ہو سکتا ہے آنسو گیس کی وجہ سے، ہوا کے رخ کی وجہ سے گرین بیلٹ جل گئی ہو۔ تو مجھے بتاؤ، یہ ابھی بھی مئی کا مہینہ ہے نا، آج گرین بیلٹس میں آگ کیوں نہیں لگی؟ کیونکہ یہ کوئی فورن فنڈڈ فتنے نہیں ہے، پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے لانچ نے، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں کا اجتماع ہے۔ اس کو کہا کہ تمہارا قصور نہیں ہے، آنسو گیس کی وجہ سے آگ لگ گئی ہوگی، اس فتنے کو پالتے رہے، پوستے رہے، بڑھاوا دیتے رہے، اور کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا نے کچھ نہیں کیا، تب بھی عدالتوں نے کچھ نہیں کیا، ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ سازش چلتا رہا، پھر انہوں نے چور دروازوں سے ان کو سہولت کاروں کو استعمال کر کے پہلے پنجاب حکومت کو چوری کیا، غیر آئینی 63A کا فیصلہ کروا کے، اور زبردستی یہ الیکشنز کروانا چاہا۔ ہم اصولی طور پہ کسی الیکشن کے خلاف نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیب کے تھرو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر اس کا مقابلہ ہونا ہے، اس کا مقابلہ الیکشن میں ہی ہوگا، اور یہ ہار سکتا ہے جناب اسپیکر۔ ہمت اگر ہم پکڑتے ہیں، مل کے کام کرتے، تو یہ ایسے ہار جاتا ہے۔ ہم نے یہ بار بار دکھایا ہے، کتنے بائی الیکشنز میں اس کو ہروایا ہے۔ آج بھی آپ کا ڈاسکا کا MNA اس ہاؤس میں موجود ہے، کس طریقے سے انہوں نے دھاندلی کروا کے اس کو روکنے کی کوشش کی، نہیں رکی، یہاں موجود۔ موسیٰ گیلانی یہاں موجود ہے، حکیم بلوچ صاحب یہاں موجود ہے۔ یہ ہار سکتا ہے، مقابلہ کرنے کے لیے اگر آپ تیار ہیں ہم اس کو ہروا سکتے ہیں، مگر ہم کسی حصہ بننے کے لیے، کسی سازش کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور سازش کیا تھا؟ سازش یہ کہ صرف پنجاب میں پہلے آپ الیکشنز کرواؤ، پھر اس کے بعد باقی صوبے میں کرواؤ، 1 یونٹ قائم کریں، اور پھر جو ٹائیگر فورس کے لیے جو سازش چلتا رہا ہے ابھی تک، ٹائیگر فورس یہاں ہو، ٹائیگر فورس ایک دوسرا ادارے میں ہو، ٹائیگر فورس ایک تیسرا ادارے میں ہو، اور 1 مین شو چلے اس پورا ملک۔ جو 1 مین شو اپنے ادارے میں چلا رہے ہیں، وہ پورا ملک میں 1 مین شو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اور جناب اسپیکر، وہ جماعت جس نے جنرل ضیاء الحق کا مقابلہ کیا، جنرل مشرف کا مقابلہ کیا، اس کے سلیکٹڈ راج کا مقابلہ کیا، ہم اس سازش کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، اس سازش کا مقابلہ کریں گے، اپنا جمہوریت بچائیں گے، اپنا پارلیمان بچائیں گے، اور اس فتنہ کا بندوبست کریں گے۔ جو مسئلے ہمارے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ خان صاحب نے باتھ روم استعمال کیا یا نہیں کیا۔ مسئلہ جو پاکستان کے ہیں کہ ہمارا معیشت میں جو مسائل ہے اس وقت،
جو مشکل وقت پاکستان کے عوام، چاہے وہ پختونخوا سے، پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے، اس ملک کے کونے کونے میں جو عوام وہ مشکل معاشی حالات سے گزر رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ان کا وزیر اعظم، ان کو فکر نہیں ہے کہ اس کرسی پہ کون بیٹھتے ہیں، وہ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ان کا مسائل کا حل ہو۔ اور اگر پورا کا پورا حکومت کبھی اسلام آباد کا آگ بجھا رہے ہیں، کبھی جناح ہاؤس لاہور کا آگ بجھا رہے ہیں، تو موقع کب کے لیے ملے گا ہمیں کہ ہم عوام کے مسائل حل کریں؟ ہمارا ذمہ داری یہ ہے، اور وقت آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی کا آخری موقع ہے، آخری موقع ہے کہ وہ فیصلہ کرے، کیا وہ سیاستدان بننا چاہتے ہیں، سیاسی جماعت رہنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ سیاسی جماعت رہنا چاہتے ہیں تو ان کا جو دہشت گردی کے واقعہ ہے، جو ارسن ہے، جو جنرل باجوہ صاحب سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا، کہا جنرل فیض صاحب یہ سوالات جہاں سے لائے اس کو واپس لے جاؤ، لیکن کیا، اور کہا کہ یہ فوج ہماری ہے، اس کے سپاہی کو، اس کے جوان کو ہم سلوٹ کرتے ہیں، لیکن جو لوگ عمران کے سہولت کار بنے ہوئے ان کو ہم نہیں بخشیں گے۔ ہمیں تو پتا ہے، ہم پہلے سے کہتے آ رہے نہیں ہو سکتے، ہم وہ اکثریت بینچ تھا جو 4-3 بینچ ہے، اس اکثریتی بینچ کا فیصلہ پہ عمل درآمد کروایا۔ جو پاکستان اس وقت مشکل میں پڑا ہوا ہے، جو پولرائزیشن ہے، جو ریٹ آف دا اسٹیٹ چیلنج ہوا ہے، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی سب کو نظر آ رہا ہے، اس پہ تبصرہ کرنا سب چاہتے ہیں، یہ اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ذمہ دار یہ ادارہ نہیں، ہمارا ہمسایہ ادارہ ہے۔ جب وہ خود ایسے فیصلے لیں گے کہ آئین کا مطلب ہمارا آئین کا کتاب میں لکھا ہوا چیز نہیں جو جج کا مرضی ہے، جب وہ فیصلہ کریں گے کہ قانون کا مطلب کہ ان کاغذ پہ لکھا نہیں، جو لکھا ہے وہ نہیں، مگر یہ جو ججز کہتے ہیں وہ قانون ہوگا، تو اگر انسٹیبلٹی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا جناب اسپیکر؟ یہ کوئی رول آف لا ہے کہ جب وہ چاہے 63A اور میں یہ بھی بتا دوں، آپ سب سن لو، آپ کی طرح اس کی گرفتاری پہ احتجاج کرنے عوام نہیں نکلی، پورے پاکستان میں کہیں 500 کی تعداد میں بھی عوام نہیں نکلی، ہاں نکلی تو اس کے ٹرینڈ بلوائی نکلی تو اس کے ٹرینڈ دہشت گرد نکلے۔ یہ بھی میں بتاؤں کہ جو 6 مہینے سے پلاسٹر ٹانگ پہ چڑھا کے پولیس اور عدالتوں سے چھپ کر بنی گالا بیٹھا ہے نا، یہ انہی حملوں کی ٹریننگ دے رہا تھا ان لوگوں کو، اپنے کارکنوں کو، جن کو بارڈرز کھول کے اس نے پاکستان کے اندر بلایا، جیلوں سے چھڑوایا، ان کو زمان پاک میں تربیت یافتہ دہشت گردوں کے ذریعے اپنے جتھوں کو ٹریننگ دی۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، یہ سب اچانک نہیں ہوا، عوام نہیں نکلی، عوام یہ ہوتی ہے، کہیں بھی عوام نہیں نکلتی، جب عوام نکلتی ہے تو پورا ملک جام ہو جاتا ہے، عوام تیلی اور ماچس لے کر نہیں نکلتی۔ انہوں نے کیا کیا؟ ماسٹر مائنڈ ان حملوں کا عمر عطا بندیال کا لاڈلا عمران خان تھا۔ 6 مہینے سے جو زمان پاک میں چھپ کر بیٹھا ہے نا، اس نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے تھے، اس نے بتایا ہوا تھا، اپنے لوگوں کو لسٹیں بنائی ہوئی تھی کہ جس دن میری گرفتاری ہو، تم لوگوں نے یہ ہے تمہارے ٹارگٹ، تم نے یہاں جا کر سیدھے حملے کرنے، آگ لگانی ہے۔ اور آپ دیکھو، میں لاہور کی بات کرتی ہوں، لاہور میں جب یہ کور کمانڈر ہاؤس میں اور شہداء کی یادگاروں پر حملے کے لیے
کنسی بات پر گئے, جو ٹارگٹ ملا ہوا تھا, جو حکم ملا ہوا تھا, وہاں گئے اور حملے کیے. مجھے بتاؤ یہ اچانک ہو جاتا ہے؟ اس کے لیے جتنی برق رفتاری سے حملے ہوئے اس کے پیچھے 6 مہینے کی پلاننگ ہے, کیونکہ سیاسی ہر چال ناکام ہوئی, پٹ گئی, تو پھر انہوں نے یہ دہشت گردوں والا طریقہ پکڑا. اور اس دن عمر عطا بندیال کے سامنے جب وہ پیش ہوئے تو کیا عمر عطا بندیال صاحب نے ان سے یہ پوچھا؟ یہ تو کہہ دیا آپ کو مل کر بہت خوشی ہوئی, 60 ارب کے ڈاکو. اس رات جب جی ایچ کیو پہ حملہ ہوتا ہے اور جب جنا ہاؤس پہ حملہ ہوتا ہے, اس حملہ کے مذمت کرنے کے بجائے ان کے قصوروار کو کے خلاف سو موٹو لینا, تاریخ یہ یاد رکھے گا کہ ہمارا جو چیف جسٹس ہے, گڈ ٹو سی یو, گڈ ٹو سی یو کا ری ایکشن تھا. جناب اسپیکر, الٹیمیٹلی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اس ریاست کو, اس جمہوریت کو, اس نظام کو صحیح سمت پہ لے کر آئیں. سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں تاکہ ہم عوام کا مسائل حل کر سکیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عدالت نے جو کرنا تھا اب وہ کر چکے ہیں. بہت ساری کیسز پینڈنگ ہیں, چند ہی مہینے رہتے ہیں چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ تک. میرے ذاتی خیال میں جتنے پینڈنگ کیسز ہیں وہی مکمل کرے تو کچھ اس کا لیگیسی کا بچ جائے گا. اگر سیاست میں مداخلت کرے گا, اگر اسی خان صاحب کو ریلیف دیتا رہے گا, اس لیے ریلیف کا کہانی آج سے نہیں ہے جناب اسپیکر. یہی چیف جسٹس جب جسٹس تھا تو بی آر ٹی کا جو کیس ہے پشاور کا, جو پورا پختونخوا میں مشہور ہے کہ اتنا کرپشن ہے کہ پورا پی ٹی آئی کا فنڈنگ تب بھی ہو رہا تھا اور آج تک ہو رہا ہے, اس پہ جب نیب نے ایکشن لینے کی کوشش کیا تو یہی جج صاحب نے اسٹے آرڈر دیا تھا. پھر جب ڈاسکا میں دھاندلی ہوا تو یہی عدالتیں نے اس دھاندلی کے خلاف جو کارروائی ہونا تھا وہ رکوایا. جب آپ کے کرسی پہ جو ڈیپٹی اسپیکر بیٹھا تھا, جب پتہ لگا کہ یہ دھاندلی سے بنا ہوا ہے, ان کے جو پولنگ بیگز کھلے ہیں وہ ہاتھوں سے اور پیروں سے بھی وہ تھم امپریشنز کیے ہیں, اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ بائی الیکشن ہوگا, تو کوئی ایک جسٹس صاحب تھا اس کورٹ میں, اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ بندیال صاحب تھا, جس نے اس کیس میں بھی اسٹے دلوایا تھا. جب 190 ملین پاؤنڈز کا سوال آیا تو میاں بیوی کو اب عدالت ریلیف دے رہا ہے. تو نہ اس عدالت نے دہشت گردوں کو پکڑنا ہے, نہ چوروں کو پکڑنا ہے, نہ آئین توڑنے والے کو پکڑنا ہے, نہ قانون توڑنے والے کو پکڑنا ہے. اگر اس طریقے سے نظام چلتا رہے گا تو نظام چل نہیں سکے گا جناب اسپیکر.